ہاں بھائی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کافی دنوں بعد ٹائم مل سکا ہے دوبارہ ایک آپ کے ساتھ سیشن کرنے کے لیے۔ کافی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، بہت سارا نیا مٹیریل تھا جس پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، وہ سارا تو نہیں کور ہوگا، نہ کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ بیسک کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایز یوزول بات کرتا ہوں میں، اور ہوپ فلی آپ لوگ تھوڑا بہت اس کو انجوائے کر لیتے ہوں گے۔ آج دو سبجیکٹس ہیں، ایک جو ہے وہ جنگ کا میدان ہے اور ایک کھیل کا میدان۔ تو ان دونوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی کوئک بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو شو کے ولاگر۔ اچھا بھائی، آپ سب کو پتہ ہی ہے یہ معاملہ چل رہا ہے رشیا کا اور یوکرین کا آپس میں۔ ساری ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، جنگ کہاں سے لگی، کب لگی، اب تو کافی دن ہو چکے ہیں جنگ کو لگے ہوئے۔ دونوں طرف سے نیوز آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بہت انوالوڈ ہے، لوگوں کو پتہ ہی ہے موسٹ لائکلی کہ کیا گیم چل رہی ہے کیا نہیں۔ آج جو میں ایلیمنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نا، وہ جنگ سے پہلے کا ہے۔ یعنی یہ سٹیپس کبھی ہم نے سوچے یا اس بات کے بارے میں کبھی سوچا گیا کہ یار یہ جنگ آخر لگتی کیوں ہے؟ خالی یہ کانفلکٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے بیچ میں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے ارد گرد کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یار دو کنٹریز ہیں، دو ملک ہیں، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کی اور جاپان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، انہوں نے ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم کرا دیا تھا۔ اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس سارے معاملے میں بہتری لانے کے لیے، اور جاپان کو ایونچولی امریکہ نے اپنا ایلائی بنایا، اور یہ کام کب سے سٹارٹ ہوا؟ جب آئزن ہاور پریزیڈنٹ تھا۔ اس نے بڑی چھوٹی سی ایک چیز کی، اس نے کیا کیا کہ ریسلنگ میچ کروائے امریکہ کے اور جاپان کے۔ ہم امریکی ریسلر جاتے تھے وہاں جاپان میں، وہاں بڑی ریسلنگ ہوتی، سارا کچھ ہوتا تھا، جاپانی بھی شوقین تھے۔ اس نے یہ نوٹ کیا کہ ہر دفعہ امریکی جو ہے وہ جاپانیوں کو ہرا دیتا ہے، اب اس سے ان کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو انٹرسٹ تو سپورٹ میں تھا لیکن مورائل نہیں بلٹ اپ ہو رہا تھا۔ تو وہ اتنا ویژنری آدمی تھا، اس نے کہا کہ یار ان کے ساتھ اگر ہم نے ٹائز بہتر کرنے ہیں نا تو ان کو جتانا بھی پڑے گا۔ اس نے اپنے ریسلر کو کہا کہ بھائی تو نے ہار جانا ہے، ایک تو ان کے ساتھ جو بھی گیمز ہوں گے، جو بھی باؤٹس ہوں گی، وہ تو نے ہار جانا ہے۔ وہ ہار گیا، یقین کریں جاپانیوں کا تو ماحول ہی بدل گیا وہاں پہ۔ اور پھر اس دن سے آنورڈز آگے جاپان کے اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو آپ دیکھ لیں، وہ دونوں بھی آپس میں ایونچولی مل گئے اور اپنے معاملات کو انہوں نے سیٹل کیا۔ جو رشیا کا معاملہ ہے وہ بڑا پرانا اس لیے چلا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغان وار بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی کولڈ وار والا بھی سلسلہ چل رہا تھا، لیکن انکلوژن نہیں کبھی بھی کی ویسٹ نے۔ اگین میں اس چیز کو کمپلیٹلی کنڈیم کرتا ہوں کہ رشیا نے جو ایکٹ کیا ہے، وائلنس جو ہے وہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اتنے معصوم لوگوں کو اتنا مارا جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایکٹ بالکل کنڈیم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ رشیا کو مین سٹریم میں کیوں نہیں لایا گیا؟ کیوں ایسے سلسلے نہیں بنائے گئے جس سے یار یہ کولڈ وار والا معاملہ ختم ہو؟ ہر تیسری چوتھی آپ ویسٹرن جو ہے مووی کو اٹھا لیں، اس میں کوئی سپائی ہوگا، اس میں کوئی نیگیٹو کیریکٹر ہوگا جو رشین انہوں نے بنایا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے بھائی اس کو بنانے کی؟ وہ لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو ایز اے ہول جو ہے سائیکالوجی کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہے، جس سے یہ بہتری آئے گی اور حالات یہاں تک اس نہج تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی طرح کبھی کبھار جو تھا، یہ پہلے ویتنام وار جب چل رہی تھی تو تب وہ ریمبو فلم کے اندر جو ہے وہ وہاں کے بندوں کو انہوں نے نیگیٹو پورٹرے کرنا شروع کر دیا ویسٹ نے۔ ویسٹ کی کیا بات کر رہے ہیں، پاکستان انڈیا کے اندر معاملہ یہی چل رہا ہے۔ یعنی انڈیا جو ہے وہ ہر چیز پاکستان کے اوپر بلیم کر دیتا ہے، ہر چوتھے دن ایک مووی نکال دیتے ہیں اس کے اوپر، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہی ایک اس کی ریپل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ پھر افغان وار شروع ہو گئی، پھر ویسٹ نے جو ہے وہ طالبان کو اس طرح اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد بنانا شروع۔ تو ایز اے ہول اگر اس کو جنرلائز کیا جائے تو جنگ تک آنے سے پہلے میرا خیال ہے اب سب لوگوں کو اس معاملے کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یار ہم تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کس لیول تک جا کے بہتر رکھیں تاکہ یہ معاملات نہ ہوں۔ بندہ تو عام مرے گا، اس کو مارنے سے پہلے یار یہ سوچ لو کہ ہم لوگ کون کون سے ایسے حالات ہیں جو کریٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم ایگری بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ امریکی اور رشین ایسٹروناٹس اکٹھے بیٹھے ہوئے، اس طرح ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ ان کے انٹرسٹ ملتے ہیں، کیونکہ وہاں ان دونوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے، بڑی فرینڈلی، وہاں کے لڑ سکتے ہیں آپس میں، باہر نکال کے پھینک دیں گے، وہاں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک وے پوائنٹ نکالا ہے، ایک کامن انٹرسٹ نکالا ہے جہاں پہ ان کی اجارہ داری نہیں چل سکتی، وہاں پہ بھائی اکٹھے ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو یہاں دنیا میں کیا تکلیف ہے بھائی، عام لوگوں کو مارنے لگے وہ۔ اس لیے ویسٹ کا ایسٹ کے ساتھ
یہ رشین کانفلکٹ، یہ بھی سارا جو چل رہا ہے، اس سارے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ان لوگوں نے اتنا فورسفل ایکشن لیا ہے تو یار ایک بوائلنگ واٹر ہی ہوگا نا کہ آپ ہر وقت ہمیں نیگیٹو پورٹری کرتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بد سے بدنام برا، میں پھر یہ کام کر جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، دیکھیں گے۔ اور وہ پھر ای یو وغیرہ کی، یورپین یونین کی جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں معاملات، وہ بھی ڈفرینٹ طرح کے ہی ہیں کہ دھمکیاں دینی، بھئی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کرتے کراتے کچھ ہے نہیں یار۔ پھر جب کرنا نہیں، ہونا نہیں، سینکشنز ہی لگنی ہے این اینڈ پہ، سینکشن لگنے سے بندہ نہیں بچ جاتا، اور بم تھوڑی سینکشن دیکھتا ہے، بم نے تو پھٹ جانا ہے، جان تو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک معاملہ ہے اس کا جنگ کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ان معاملات پہ سوچنا چاہیے کہ اس نہج تک بات نہ آئے، اور اسپیشلی انڈیا اور پاکستان جو آف کورس ہمارا انٹرسٹ ہے، یہ دونوں ملک کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اب آگے چل سکتے ہیں کہ جو پچھلے 70-75 سال گزر چکے ہیں وہ اگلے 70-75 ویسے نہ گزر جائیں، ورنہ ہم 200 پیچھے جائیں گے، 200 سال پیچھے چلے جائیں گے اگر یہ اگلے 70 سال ہم نے ٹھیک کیے۔ پاکستان انڈیا کی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر ٹریڈ اکٹھی ہو جائے تو یہ تمام کوریا، شوریا، چین، جاپان وغیرہ ان سب کو مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اتنی ٹریڈ آپس میں ہو سکتی ہے۔ تو یار کوئی کامن گول تو نکال کے دیکھ لو نا، کوئی تو آپس میں انٹرسٹ ہم لوگوں کا ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ایسے معاملات دیکھ رہے ہیں جس سے جنگ والا ایک سینیریو نکل آئے، خدا نہ خواستہ، جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایونچولی بات چیت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، تو اس لیے جتنی جلدی اس بات کو شروع کر لیں اتنا اچھا ہے۔ جو وہ رشیا جو بات منوانا چاہتا ہے جس لیول تک، whatever the reason is، اگین میں اس میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا کہ بھئی کون صحیح کون غلط، کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں ماننا، لیکن پلیز یار لوگوں کے مرنے کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو گیو اپ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، رجیمز چینج ہو جاتے ہیں، لائف چینج ہو جاتی ہے، لوگ نئے آ جاتے ہیں۔ سو تھینک اباؤٹ دیٹ، اور ہوپ فلی ہم بھی اپنے اطراف میں اب ایسی باتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے جس سے کسی بھی ملک کی، کسی بھی اور ملک کے ساتھ یہ جو جنگ والی سچویشن ہے وہ نہ کریٹ ہو، کہیں نہ کہیں کامن گراؤنڈس ہیں جس پہ ہم میٹ اپ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ لو بھی دوسرا معاملہ ہے کھیل کے میدان کا۔ آسٹریلیا کی ٹیم آئی، ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا پاکستان جو ہے نا آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرائے گا ٹیسٹ سیریز میں، ہو تو نہیں سکا لیکن وہ اچھی فائٹ تھی، سارا کچھ ہوا، پچز والا معاملہ بھی آ گیا، ڈی میرٹ پوائنٹ بھی مل گیا، پھر ون ڈے سیریز بھی ہو گئی، پاکستان وہ جیت گیا۔ بات کہنے کی صرف یہ کہ جو کرکٹ میں فائدہ ہوا ہے پاکستان کا وہ ایک انکاؤنٹیبل، ان امیجنیبل لیول کے اوپر ہے۔ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، آسٹریلیا کی ٹیم ظاہر ہے اچھی ہے، اسٹرانگ ہے، مینٹلی فزیکلی فٹ لوگ ہیں، ایک پراپر کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، تو اچھی ان کو ٹف فائٹ مل گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ وہ پچز والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت زیادہ بات کرنی شروع کر دی تھی، حالانکہ یار بنگلہ دیش میں، انڈیا کے اندر تھکی ہوئی پچز بناتے ہیں، ان کو بھی ڈی میرٹ پوائنٹ ملتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ اور ہماری تو 20 سال بعد کرکٹ ہو رہی ہے، اتنی دیر بعد ہونی شروع ہوئی ہے یہاں پہ، تو اٹس اوکے، اٹ ہیپنس۔ یہ لوگ آئے ہیں، اچھی کرکٹ ہوئی ہے، لوگوں نے انجوائے کیا ہے، جو آسٹریلین ٹیم ہے انہوں نے بہت انجوائے کیا، سو وچ از دا بیسٹ پارٹ۔ تو اسی طرح آگے بھی ٹیمیں آتی رہیں گی اور ہوپ فلی سلسلہ اب چل پڑا ہے، یہ اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ اسپیشلی جو یہ پولیٹیکل ایشو بھی بیچ میں بنا تھا، میں تو یہی سوچا تھا کہ کم از کم پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے یہ ایک دفعہ سوچ لیں کہ یار اتنا بڑا ایونٹ ایک ہو رہا ہے، کرکٹ کی ایک انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا یار بیک فوٹ کے اوپر لے جاؤ یا کچھ اور کر لو۔ اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے لاہور کے اندر میچز شفٹ کر لیے تاکہ وہ پھر جو مین پولیٹیکل ایشوز چل رہے تھے اس سے ذرا ٹیم سے دور ہو جائیں اور کرکٹ جو ہے وہ فلرش کرتی رہے اور چلتے رہے۔ سو اٹس ریلی گڈ، پی سی بی نے بہت زبردست کام کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں اچھی ہوئی ہیں، پرفارمنسز وغیرہ جو ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہیں، سب لڑکے اچھا کھیل رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن دا اسینشیل پارٹ از کہ انٹرنیشنل ٹیم آسٹریلیا جیسی آئی ہے یہاں پہ، سکسیزفلی انہوں نے آرگنائز کیا ہے، ان لوگوں نے انجوائے کیا ہے پوری طرح اپنی کرکٹ کو کھیل کے، اب اسی طرح آگے بھی چلنی چاہیے بات۔ اور جو میں نے پہلے سیکشن میں بات کی کہ دونوں کو میوچل پوائنٹس، دونوں ملکوں کو، پاکستان اور انڈیا کو میوچل انٹرسٹ والے پوائنٹس ہونے سے، کرکٹ سے بہتر کیا ہوگا یار؟ تو اس لیے ان کی بھی ٹیم یہاں پہ آئے، کھیلے، ایشیا کپ کے اندر تھا لیکن میرا خیال ہے وہ ختم ہو گیا، وہ سری لنکا کے اندر ہوگا، کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آگے ہونی چاہیے، زبردست چیز آگے انگلینڈ بھی آئے گا، اور ان کو اور سینٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے، بہتر سینٹرز ڈیولپ کرنے چاہیے۔ میں تو پنڈی اسٹیڈیم کی حالت دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ عجیب، وہاں پہ وہ شادیوں والی خیموں والی وہ کرسیاں لگائی ہوئی تھیں وہاں پہ بھی، یہ انٹرنیشنل میچ یہاں پہ ہو رہا ہے، آپ حالت چیک کر لیں گے۔ تو اگین یہ لرننگ کورس ہے، انشاءاللہ آگے جاتے جاتے یہ لوگ بہتر کرتے جائیں گے۔ تو آخری چیز جو ایک دم میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے یار، وہ پچھلے دنوں وہ یوٹیوبر ایک تھا کو گورا، جس کو کراچی کے اندر انہوں نے لوٹ لیا تھا، وہ
گھوڑے والوں نے دیا وہ بڑی بات وہ چل گئی، اور ایک دو اور پاکستانی یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اچھی کامنٹری کی کہ یار کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر لٹاتے رہتے ہیں. یہ امریکہ کی، میں تو مجھے زیادہ حالات پتہ ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ہر چور و چکا یہاں بیٹھا ہوا ہے، فراڈ کے اوپر فراڈ ہونے لگا ہوا ہے. کیا نیو یارک، کیا ایل اے، کیا بoston، کیا واشنگٹن ڈی سی، ڈیلس، یعنی میں تو کافی ساری جگہوں کے اوپر گھوما ہوں. یقین کرے اس قسم کے ڈرامے باز، رنگ باز آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اور یہ بندہ جو ہے وہ ادھر جا کے اس نے کہا $5 کا تیرا نقصان کر دیا ہوگا، اس سے زیادہ اس نے کیا کیا ہوگا. یہاں پہ تو بھائی لیگلی لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر 2 نمبر آئٹمیں بیچنے لگے ہوئے، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اب پہلی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کو اتنا اچھالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہو گیا ٹھیک ہے، کون سا ہم جنت کے ٹوٹے ہیں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس بیچارے نے کتنا تیرا نقصان کر دیا بھائی. مجھے یاد ہے ایک جاننے والا تھا تو وہ کائرو گیا، ایجپٹ، تو اس نے کہا کہ یار وہ جو جہاں وہ احرام مصر ہیں وہ سارے ہیں، تو اس کے آس پاس وہ جو اونٹوں کی وہ کرواتے ہیں، ساری سیر سور کراتے ہیں، وہ کو $200-300 سے اسٹارٹ کیا، اور جب مڈل میں تھے تو آگے کہتے بھائی 700 ہوں گے. ڈبل سے بھی زیادہ اس نے پیسے کر دی. اور چور بازاری ہر جگہ ہے بھائی، اس میں کون سی ایسی بات ہے. اس طرح اس کو اتنا زیادہ الیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ جو یوٹیوبر آ بھی گیا اس کو بھی کوئی اسی لیول کا جو پاکستان کا مین اسٹریم کا جو اچھا یوٹیوبر ہے جو بھی ہوگا بندہ، اس کو چاہیے تھا اس کو وہاں پہ جا کے نا سارٹ آف شٹ اپ کال دیتا کہ بھائی کیا مطلب، تو جہاں سے اٹھ کے آیا ہے وہاں پہ کیا فراڈ نہیں ہوتا؟ لوگ جعلی پانی بیچ رہے ہیں، یہاں پہ جعلی دوائیاں بھی مل جاتی ہیں، ہر کام ہوتے ہیں یار. یہ بھی دنیا کا ہی حصہ ہے نا، کہ اگین جنت کا تو حصہ ہے نہیں. تو اگر تیرے $5 بھائی نکل گئے ہیں تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو اتنی بڑی یہ بات نہیں ہے. اور میرے ذہن میں وہ بات آ گئی تھی ایک دم، میں نے کہا وہ بھی شیئر کرتا ہوں. تو ہوپ فلی آپ نے ایک یہ آج کا سیشن کوئکلی جو تھا کافی دنوں بعد میں نے کہہ رکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا سیشن جو ہے اس میں میں سوچوں تھوڑی سیاسیات کے اوپر بھی گفتگو کر لی جائے تھوڑی سی، اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا. بٹ تھینک یو اگین فار شیئرنگ یور ٹائم ود می اینڈ ہوپ ٹو کیچ اپ ود یو ویری سون. ٹیک کیئر.